بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریل سٹوریز کے ناظرین کرام، دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور بانیہ پاکستان محمد علی جیناح ان کا شمار ایسے ہی گہرے نایاب شخصیات میں ہوتا ہے جو اپنے کام سے دوسروں کے لیے مشعل راہ کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو ان کی زندگی کے کچھ خاص واقعات بتاؤں گی۔ دوستو، قائد اعظم محمد علی جیناح جب لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک انگریز پروفیسر پیٹر ان سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ایک دن پروفیسر ڈائننگ روم میں لنچ کر رہا تھا تو جیناح بھی اپنی ٹرے لے کر اسی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ پروفیسر کو اچھا نہ لگا اور اس نے جیناح سے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ ایک پرندہ اور سور ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے۔ جیناح پر اطمینان لہجے میں وہاں سے اٹھے اور جواب دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، I should fly to another table، مطلب کہ میں یہاں سے اڑ کر دوسری میز پر بیٹھ جاتا ہوں۔ دوستو، جیناح کی اس حاضر جوابی پر پیٹر کو بہت غصہ آیا اور اس نے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے ہی دن پروفیسر نے جیناح سے سوال کیا کہ اگر تمہیں راستے میں سے دو بیگ ملیں، ایک میں دولت اور ایک میں دانائی ہو تو تم کس کو اٹھاؤ گے؟ جیناح نے بغیر ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ دولت کو۔ قائد اعظم محمد علی جیناح کے اس جواب پر پروفیسر نے طنزیہ جواب دیا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو دانائی والا بیگ اٹھاتا۔ اس پر جیناح نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہر انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ دوستو، وکالت میں بھی قائد اعظم محمد علی جیناح کے کچھ اصول تھے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے تھے۔ دوستو، ایک تاجر آپ کے پاس مقدمہ لے کر حاضر ہوا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مقدمے میں میری وکالت کریں۔ اس تاجر نے مقدمے کی فیس پوچھی تو آپ نے کہا کہ میں مقدمے کے حساب سے نہیں، دن کے حساب سے فیس لیتا ہوں۔ موکل نے دریافت کیا کہ کتنی فیس؟ قائد اعظم نے کہا کہ 500 روپے فی پیشی۔ موکل نے کہا کہ میرے پاس اس وقت 5000 روپے ہیں، آپ 5000 روپے میں میرا مقدمہ لڑیں۔ قائد اعظم محمد علی جیناح نے جواب دیا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں یہ مقدمہ نہیں لے سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مقدمہ طول پکڑ جائے اور یہ رقم ناکافی ہو، بہتر ہے کہ آپ کوئی اور وکیل کریں کیونکہ میرا اصول ہے کہ میں فی پیشی فیس لیتا ہوں۔ دوستو، قائد اعظم محمد علی جیناح نے اپنی شرط پر مقدمہ لڑا اور اپنی فراست سے 3 پیشیوں میں ہی جیت لیا اور فیس کے صرف 1500 روپے ہی وصول کیے۔ تاجر نے اس کامیابی کی خوشی سے پورے 5000 روپے پیش کرنا چاہے تو قائد اعظم محمد علی جیناح نے کہا میں نے اپنا حق لے لیا ہے اور باقی رقم لینے سے انکار کر دیا۔ دوستو، علامہ محمد اقبال نے قائد اعظم محمد علی جیناح کے بارے میں فرمایا کہ نہ ہی اس شخص کو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ خیانت کر سکتا ہے۔ ان کی ذہانت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک ہونے کے لیے ممبئی سے دہلی جانے والی ٹرین کے فرسٹ کلاس ڈبے میں سوار ہوئے جو کہ مکمل طور پر خالی تھا۔ جب ٹرین چلنے لگی تو ایک خاتون بھی اس ڈبے میں سوار ہوگی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا، وہ ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جیناح کہتے ہیں کہ جب ٹرین اپنے سفر پر روانہ ہوئی تو میں اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی چند لمحے گزرے پائے تھے کہ اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ مجھے 1000 روپیہ دے دو ورنہ میں ٹرین کی بریک کھینچ کر چیخوں گی۔ قائد اعظم محمد علی جیناح کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا کیونکہ صورتحال بہت ہی شرمناک تھی اور سفر بھی بہت لمبا تھا۔ اس نے 2 سے 3 بار اپنی ڈیمانڈ کا اظہار کیا لیکن میں خاموش ہی رہا اور یوں محسوس کروایا جیسے مجھے کچھ سنائی ہی نہیں دیا۔ آخر وہ میری حرکت سے بہت حیران ہوئی اور اٹھ کر میرا بازو پکڑ کر پھر یہ بات دہرائی۔ قائد اعظم محمد علی جیناح کہتے ہیں کہ اس کا یہ کرنا تھا کہ میں نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے اور یوں اشارہ کیا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، میں بہرا ہوں، اور پھر میں نے اسے ایک کاغذ اور قلم دی تاکہ وہ اپنی بات لکھ کر مجھے سمجھا سکے۔ اس نے غصے میں وہ کاغذ قلم پکڑا اور لکھ کر دے دیا کہ مجھے 1000 روپے دے دو ورنہ میں تم پہ عزت لوٹنے کا الزام لگا دوں گی۔ قائد اعظم محمد علی جیناح فرماتے ہیں کہ اس کا یہ لکھنا تھا کہ میں نے وہ کاغذ اپنی جیب میں ڈالا اور ٹرین کی ایمرجنسی چین کھینچ دی۔ چند ہی لمحوں میں ٹرین کی گارڈ وہاں پر کھڑا میری طرف آیا اور میں نے وہ پیپر اسے تھما دیا اور یوں اس عورت کو گرفتار کر لے گیا اور میں اپنے سفر کی طرف چل پڑا۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ اس حادثے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اب کبھی اکیلے ڈبے میں نہیں بیٹھوں گا بلکہ پبلک کے ساتھ ہی سفر کروں گا۔ ریئل سٹوریز کے ناظرین، اس طرح کا ایک اور واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ قائد اعظم محمد علی جیناح اپنے ڈرائیور کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک خاتون انہیں ملی جس نے لفٹ کا مطالبہ کیا۔ رات کا وقت تھا اور دیگر ٹرانسپورٹ بھی دستیاب نہیں تھی، چنانچہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس خاتون کو اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ سفر گزرتا رہا اور قائد اعظم محمد علی جیناح اپنا سگریٹ پینے میں مصروف تھے۔ خیر، جب اس خاتون کی منزل آئی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اس آدمی نے میرے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی ہے۔
چونکہ اس وقت بہت سے لوگ آپ کے خلاف تھے، اس لیے سب منٹوں میں جمع ہو گئے۔ قائد اعظم نے اپنی سگریٹ لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے ایک جھٹکا دیا تو سگریٹ کے اوپر جو گل سا بن جاتا ہے وہ نیچے گر گیا۔ تب آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہوتی تو ابھی تک سگریٹ کے اوپر یہ گل نہ ہوتا، بلکہ یہ زور زبردستی کی وجہ سے گر جاتا، لیکن یہ میری شرافت کا ثبوت ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد اپنی گاڑی میں سوار ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ ریئل سٹوریز کے دوستوں، قائد اعظم محمد علی جناح وہ لیڈر تھے جن کے بارے میں انگریزوں نے بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ قائد اعظم کو اتنی بڑی بیماری ہے تو ہم کبھی بھی پاکستان بننے نہ دیتے، کیونکہ قائد اعظم نے آخری وقت تک اپنی بیماری کو پوشیدہ رکھا تھا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر میری بیماری کا ہندوؤں اور انگریزوں کو پتہ چل گیا تو وہ تقسیم کو مؤخر کر دیں گے۔ اس لیے انہوں نے آخری وقت میں اپنے ڈاکٹر سے کہا تھا کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا اگر اس میں فیضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتا۔ ریئل سٹوریز کے ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔